السلام علیکم۔ امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہی ہیں ہارر چلز۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہارر چلز کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ As you know guys, you are here for watching horror stories, so without wasting time, let's get started۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات کا تعلق ایک ایسی دنیا سے ہے جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہے، تو چلے آئیں ایک ایسی ہی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی ایک لڑکی اور اس کی 4 سالہ بیٹی کی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن گھروں میں روشنی کم ہو وہاں جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ مریم ان کی بیٹی، جسے وہ کھانا ہی کھلا رہی تھی کہ کھانا کھلا کر انہیں نیچے کچن میں روزمرہ کے کام کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے مریم کو کبھی کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا کیونکہ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ مریم کے پھپھو کو انہوں نے آواز دے کر اوپر بلایا کہ مریم کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ کچن کے کام کو نپٹانا ہے، میں وہ کام کر کر اوپر ہی آتی ہوں۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ خیر وہ نیچے آ کر کچن کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ کام کرتے کرتے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مریم کی پھپھو تھی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مریم کو اکیلا چھوڑ کر تم آ گئی؟ وہ سو گئی تھی، میں نے سوچا کہ میں نیچے آ جاؤں۔ ارے تمہیں کہا تھا نا اسے اکیلا مت چھوڑنا، اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ فوراً اوپر گئیں بھاگتی ہوئی۔ جب وہ اوپر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مریم کا جیسے سانس رک رہا ہو۔ جیسے کوئی گلا دبا رہا ہو، کوئی اندیکھی چیز۔ انہوں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر لے آئیں۔ جب وہ کمرے سے اسے باہر لائیں، اس کا حال بے حال تھا، جیسے کسی چیز نے اس کو خوفزدہ کر دیا ہو۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت خوفزدہ ہو، جیسے کوئی چیز نے اسے بہت ڈرا دیا ہو۔ انہوں نے جلدی سے سورت پڑھ کر دم کیا اور انہیں ایسا لگنے لگا جیسے سب نارمل ہو گیا ہے، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی، کچھ بھی نارمل نہیں ہوا تھا۔ مریم کے ماں کے مطابق انہیں ایک خواب آتا جس میں کوئی سیاہ کپڑوں میں عورت کہتی اس کو ہمیں دے دو۔ آہستہ آہستہ وہ بیمار رہنے لگی اور آج میری بیٹی وفات پا چکی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اسے مجھ سے چھیننے میں کامیاب ہوگی۔ جب میری شادی ہوئی، میرا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں کچھ پراسرار چیزیں ہیں، مگر مجھے اس گھر سے پراسراریت سی محسوس ہوتی جو مجھے خوفزدہ کر دیتی۔ آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات ہونے لگے جس نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے واٹر ٹینک میں پانی بھرا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی بہت جلد ختم ہو جاتا۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ شاید کوئی پائپ لائن کا مسئلہ ہے، دکھانے پر پتہ چلا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر واٹر ٹینک میں پانی کچھ ہی وقت میں ختم ہو جاتا۔ کبھی گھر کے دروازے بند ہونے کے باوجود کالی بلیوں کا گھر میں موجود ہونا، یہ سب واقعات تو جیسے زندگی کا حصہ لگنے لگے۔ ایک دن میرے سسر کی طبیعت خراب ہو گئی اور کافی زیادہ بیمار رہنے لگے۔ ڈاکٹر سے پتہ چلا انہیں کوئی بیماری ہے، بیماری اپنی آخری سٹیج پر تھی، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے تقریباً
3-4 دن کے بعد رات میں اپنے ہسبینڈ کے لیے رات 12 بجے کھانا بنانے کے لیے نیچے کچن میں آئی۔ میں کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے سنک میں برتن ہل رہے ہوں۔ میں نے بہت تشویش اور حیرت انگیز سے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو برتنوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ میں خاموشی اختیار کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ میں نے اچانک اپنی آنکھ کے کنارہ سے دیکھا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک خوف کی لہر میرے اندر سرایت سی کر گئی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور دیکھا کہ شاید کوئی باہر ہو جو مجھے دیکھ رہا ہو یا پھر کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے کچن میں آئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کچن سے نکلتے وقت کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لی اور کچن سے باہر آ گئی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میں سیڑھیوں کے ابھی پہلی دہلیز پہ کھڑی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ میں تو کچن کی لائٹ آف کرنا بھول گئی ہوں۔ میں کچن کی جانب گئی اور لائٹ آف کرنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ لائٹ تو پہلے سے آف تھی۔ میں دوبارہ سے مڑی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی کہ شاید یہ میرا وہم ہو، میں پہلے سے ہی بند کر چکی ہوں۔ ابھی میں خود سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ میری نظر باہر صحن پر پڑی، جہاں پر میرے سسر سویا کرتے تھے۔ مجھے تھوڑا سا خوف آیا مگر میں سیڑھیاں چڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں ابھی سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ میں نے اپنے پیچھے کسی چیز کو آتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک خوف تھا جو مجھے تیز چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا اور کھانے کی ٹرے جلدی سے ٹیبل پر رکھ دی۔ میرے خاوند نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ میں نے انہیں نہ کچھ بتانے کے انداز میں کہا، نہیں کچھ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بس شاید کچن سے آئی ہوں اسی لیے شاید تھوڑا سا پسینہ آ رہا ہے۔ پاس ہی جگ میں پانی پڑا تھا کہ میں نے جلدی سے گلاس پہ پانی بھرا اور پانی پینے لگی۔ میرے خاوند کھانے میں مصروف تھے کہ میں ایک کونے میں چپ کر بیٹھ گئی۔ ان کے دوبارہ پوچھنے پر، اصرار کرنے پر میں نے انہیں بتایا کہ جب میں نیچے گئی تب میں نے کسی کی گہما گہمی سنی جیسے کوئی موجود ہو۔ وہ کہنے لگے، نہیں، لگتا ہے تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہے، اسی لیے کہتا ہوں اکیلے نیچے مت جایا کرو اس وقت۔ آپ اسے میرا وہم نہ سمجھیں، مجھے لگ رہا تھا کوئی ہے۔ اچھا ہوگا، چھوڑو، ہمیں کیا، چلو آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں آپ کھائیں، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ میں کمرے میں پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور انہی لمحات کے بارے میں سوچنے لگی جو کچھ دیر پہلے ہی میرے ساتھ رونما ہوئے تھے۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ مگر میرا دل ہر بار یہی گواہی دیتا کہ یہ وہم نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت تھی۔ لیکن میری اس بات کا یقین کون کرے گا؟ سارے سمجھیں گے کہ شاید یہ وہم ہے میرا۔ میرے خاوند کی آواز آئی، جو بھی سوچنا ہے صبح سوچنا، رات کافی ہو گئی ہے، چلو آ جاؤ سو جاؤ۔ میں اٹھ کر بستر پر سونے چلی۔ لوگ کہتے ہیں جب کوئی وفات پا جائے تو اس کی روح 40 دن تک گھر میں ہی بھٹکتی ہے۔ اللہ جانے کہ وہ میرے سسر تھے یا پھر کوئی اور۔